جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام کے اختتامی حصے میں. آج تیسرا ایپیسوڈ ہے شان اولیاء کا اور یہ حصہ مخصوص ہے آڈینس کے سوالات پر. ہماری آڈینس موجود ہے، آئیے ان سے سوالات جانتے ہیں اور پھر اپنے اسکالرز کے ذریعے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے دوست کون شامل ہوں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے ارشاد. کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم. تو اب بندے کا تو اللہ کو یاد کرنا سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ کیا علماء کرام ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. بڑا ہی خوبصورت سوال. شاہ جی آپ سے گزارش کروں گا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کی ایک بڑی خوبصورت تعریف جو دلوں میں گھستی چلی جائے اور آرام آئے اور اطمینان سکینہ آئے. سوال دیکھیے، اللہ کریم کا یاد کرنا تو ہمیں علی وجہ البصیرت ہی سمجھ آئے گا. گجرات سے ہم چلے اور ہم پاک پتن آ گئے تو یہ میرا رب یاد کر رہا ہے نا حضرت قبلہ کو، اور ہم اس ذکر میں شامل ہو گئے. اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم اسباب کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ ذکر باللسان ہوگا، ذکر بالقلب ہوگا یا ذکر بالجوارح ہوگا. میرا رب تو اسباب سے پاک ہے نا جی، وہ بغیر اسباب کے یاد کرتا ہے، لیکن یاد کرنے کی کیفیات کو آپ نے سمجھنا ہے. اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ آپ نے اپنے رب کو ایسے یاد کیا کہ پھر میرے رب نے اپنے گھر کی چھت پہ فتح مکہ کے موقع پہ انہیں کھڑا کر کے زمانے کو بتایا کہ آج بلال کو میں یاد کر رہا ہوں. اور ابن ماجہ کی اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آقا کریم جب معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے تھے اور جنت میں آقا کے ساتھ صرف جبریل تھے، آپ نے جنت میں کسی اور کے چلنے کی آواز سنی تو آپ نے جبریل سے پوچھا تو جبریل کہنے لگے آپ کا وہی غلام ہے بلال جو چلتا مکے کی سرزمین پہ چلنے کے بعد جنت میں سنائی دیتی ہے. تو اللہ رب العزت تو بغیر اسباب کے یاد کرتے ہیں اور یہ کیفیات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ آج ہماری زبانوں پہ ہر ہستی کے لیے سیدنا کے لفظ ہوتے ہیں. یہ لفظ افضل بھائی ہم نے اتنی بار بولا ہے نا کہ اس کا معنی پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ روایتی سا جملہ بن جاتا ہے کہ وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. یہ میرا رب انہیں یاد کر رہا ہے اور وہ ذکر ہماری زبانوں سے جاری ہو رہا ہے. تو ان ہستیوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا. پھر میرا رب بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا خوب کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ حق فرید یا فرید کے نعرے یہ وہی اذکرکم ہے نا. یہ شرق و غرب میں، عرب و عجم میں، ہل و حرم میں یہ جو نعرے گونج رہے ہیں بزرگوں کے، غوث اعظم کے، غریب نواز کے، یہ اذکرکم ہے. اس میں کہوں آپ کو ایک جملہ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، اختصار سے فرمائیے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں علاقہ کے رہنے والے سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، ملائک میں تذکرہ کرتے ہیں، پھر وہ ذکر زمین پر پہنچتا ہے. اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اس بندہ خدا کی جو محبوب خدا ہے اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، یعنی اذکرکم کی پھر تصویر بن جاتا ہے. آگے بڑھنا ہے ہمیں. دوسرا سوال کوئی دوست پیش کرنا چاہیں؟ جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو تصوف ہے یا اسپریچولیزم ہے یہ ٹوٹلی ایک میٹا فزکس میں ڈیل کرتا ہے، بٹ دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ اور جو گلوبل شفٹ آیا ہے اس میں ایک میٹیریلسٹک اپروچ نے جنم لیا. تو اس جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ رکھنے والا ایک انسان ہے ماڈرن مین، اس کی اپروچ کو کس طرح سے اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ تزکیہ کا جو ایک مائل سٹون ہے اس کو اچیو کر سکے. بڑا ہی شاندار سوال. آپ کے سوال پر الگ سے داد ہے آپ کے لیے. پھر سے میں چاہتا ہوں اس کا جواب عنایت کریں. یہ ایک کمپیریزن ہے اسپرچول ورلڈ کا اس کے ساتھ ہماری میٹیریلسٹک ورلڈ کے ساتھ. اس دنیا کے لوگوں کو اس دنیا میں کیسے داخل کیا جائے؟ خلا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جو موجودہ ماڈرن ایجوکیشن ہے اس طبقے کو دین کا علم صحیح معنی میں پڑھایا نہیں جاتا. میں نے گفتگو کے آغاز میں پروفیسر ہٹی کا ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا. وہ علوم شرقیہ کے ماہر ہونے کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، یعنی طبیعیات اور مابعد طبیعیات، فزکس اور میٹا فزکس، اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم دین اسلام کی صحیح معنی میں تعلیم حاصل کریں گے، اسے سمجھیں گے، فکر کو سمجھیں گے قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد، تو ہمیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو میٹا فزکس سوال کرتی ان ساری چیزوں کے جواب ملیں گے. دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفہ کی ڈگری میونخ یونیورسٹی جرمنی سے ہے. اقبال کہتا ہے یعنی مابعد طبیعیات
اقبال لہر احمد کی ڈگری ہی اس بات پہ، فلسفہ کی پی ایچ ڈی اسی بات پہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں آج کے ماڈرن ایجوکیشن سے متاثرہ نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما ڈالیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. درانی صاحب یہ بات تو حضرت نے فرمائی، لیکن یہ خاک مدینہ و نجف کا سرما ہر بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتا، اس کو ڈالنے کے لیے بھی بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے. وہ تگدو پھر بندہ کیسے پڑے؟ کیونکہ خاک مدینہ بھی چاہیے، سرما نجف بھی چاہیے، اس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہوں، پھر بندہ کیسے آگے بڑھے؟ تھوڑا سا اس کو بھی کھولیے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام ہے نہیں جو شعر کی صورت میں فوراً وارد ہو جائے. جی بالکل. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان صحبت اولیاء اور صحبت صالحین کی بڑی ضرورت ہے. اچھی صحبت اور کمپنی اس کے لیے بنیادی فیکٹر ہوگا. بنیادی فیکٹر ہوگا. صحیح. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ صحیح والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ، کہ جو ایک دوسرے سے محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجلسوں میں میری وجہ سے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت میری وجہ سے کرتے ہیں، ان کے لیے محبت میری واجب ہو گئی. حضرت شیخ سعدی کا ایک بڑی ربائی ہے، میں اس کو صرف ایک جملے میں بند کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں میں حمام کے اندر گیا، مجھے کسی دوست نے ایک خوشبودار مٹی دی. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. میں رات کو پہنچا، میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ میں پہلے ایک بات اور عرض کر دوں فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم بالکل گوش پر آواز ہیں. یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ ہر شے کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے. مٹی کو مٹی کیوں کہتے ہیں؟ مٹی مٹ جانے سے بھائی سبحان اللہ، یہ مٹی ہوئی شے ہے، یہ مٹ گئی ہے. اس پہ انسان بھی چلتا ہے، درست، اس پہ جانور بھی شیخ پوچھتے ہیں اس سے، اس پہ حلال جانور بھی چلتا ہے، حرام جانور بھی چلتا ہے، اور اس پر پہاڑ بھی ہیں، اس پر درخت بھی ہیں، اس پر سب کچھ ہے. اس نے کبھی حرف شکوہ تو نہیں کیا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. جب اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے نا، تو پھر اللہ نے سارے جواہرات بھی اس کے سینے میں رکھ دی. بڑی بات ہے، بڑی بات. سونا بھی اسی کے اندر ہے، چاندی بھی اسی کے اندر ہے، قیمتی موتی بھی اسی کے اندر ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ اس نے کہا میں نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں، مجھے کچھ مدت پھول کی ہم نشینی کا موقع ملا. آئے پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، لگی رہی ہوں ساتھ، تو یہ خوشبو آ گئی میرے اندر. تو ان کی صحبت کا مجھے موقع مل گیا. زندہ باد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو شیخ سعدی کا یہ جو فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی توضیح ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے ساتھی کی مثال عطار کی سی ہے. سبحان اللہ. کہ تو اس کی دکان پہ جائے گا، یا تو قیمتاً خریدے گا یا وہ تمہیں تحفتاً دے گا. اگر وہ قیمتاً تو نہ خریدے، تحفتاً تمہیں وہ نہ بھی دے، مگر خوشبو ضرور پہنچ جائے. کیا بات ہے. جی اگلے دوست جناب. جی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات سے میرا سوال ہے کہ پیر کے لیے مرید کرنے اور مرید کے لیے مرید ہونے کے حوالے سے شرعی تقاضے اور شرعی آداب کیا ہیں؟ بڑا قیمتی سوال ہے فاروق صاحب. سعیدی صاحب میں چاہتا ہوں کہ پیر صاحب جو ہیں وہ مرید کس کو کر سکتے ہیں، اور کون سا مرید اہل ہے کسی پیر کا مرید ہونے کا؟ یہ سوال قیمتی بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے گراں بھی ہے. جی بالکل، ہمیں دونوں موضوعات کا احساس ہے. گزارش یہ ہے کہ شیخ کامل جو ہے نا جی، وہ مرید کی تلاش میں نہیں رہتا، وہ مریدوں کی جستجو میں نہیں رہتا، وہ اپنے آدمی بھگاتا نہیں ہے کہ میرے لیے مرید گھیر گھار کے لاؤ، ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتا. ہاں میرا حلقہ بیت بڑھاؤ. ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہیں، جبے کبے نہیں ہیں. وہ سادہ سا دیکھیں، نبوت اظہار چاہتی ہے اور ولایت اخفا چاہتی ہے. بڑی قیمتی بات ہے. نبی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. وہ اگر خود اب نبوت کو چھپائے تو وہ تو اللہ کی طرف سے جو مرسم ملا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوتا. ایگریڈ. اور ولی کبھی نہیں کہتا میں ولی ہوں، میں اللہ کا کامل بندہ ہوں، میری بیعت ہو جاؤ، میرے حلقے میں داخل ہو جاؤ، میرے ہاتھ پاؤں چومو. دیکھیں جس شخص میں آپ ایک شخص کسی اللہ کے ولی کی خدمت میں گیا،
हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना रहा, फिर वापस जाने लगा। तो अल्लाह के वली ने पूछा, भाई तुम आए, तुम यहाँ रहे और कुछ कहे बगैर, कुछ सुने बगैर जा रहे हो? बोला, हुजूर मैं बहुत मायूस हुआ, मैं बड़ी दूर से आया था, बड़ा फासिला तय करके आपकी ज़ियारत के लिए, मगर मुझे शदीद मायूसी और अफसरदगी का सामना करना पड़ा। जो सुना था पाया नहीं। हाँ, वो सुना पाया नहीं। मैं बेटा क्या हुआ? हुजूर आप में मैंने कोई करामत नहीं देखी। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह के वली ने सर झुका कर कहा, बेटा इस पूरे अरसे में मुझसे कोई हरकत खिलाफ शरीयत देखी? कोई मेरा अमल शरीयत के खिलाफ था? देखा? इत्तिबाए शरीयत और कैसी करामत, इत्तिबाए शरीयत और कैसी सबसे बड़ी ये बुनियादी शर्त ठहरी एक शेख के लिए कि वो शरीयत का ताबे हो और मुरीद भी पीर के सांचे में ढल जाए। हैं जी। अच्छा देखें, हुजूर गरीब नवाज अजमेरी ने अपना जानशीन किसे बनाया? हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। और हुजूर कुतुबुद्दीन ने अपना जानशीन किसे बनाया? हुजूर बाबा साहब को। और बाबा साहब ने किसको बनाया? निज़ाम पाक को। निज़ाम पाक को। तो ये जानशीन, शुक्रिया किबला, ये मेयार इसी से पता चल जाएगा कि मेयार क्या होगा पीरी और मुरीदी का। डॉक्टर साहब कोई दो जुमले इसमें, किबला आप भी इस पे इनपुट शामिल कर सकते हैं, ये ओपन फोरम है, आप बिल्कुल शामिल कीजिए प्लीज। अब दो जुमले शायद फरमाइए। मैं हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कॉल पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह, ज़ाहिर साहब। आज से 1000 साल पहले वो फरमा रहे हैं तकरीबन, आप फरमा रहे हैं कि अगर कोई पीर ये चाहता है कि कसरत के साथ लोग मेरे मुरीद बन जाएं, कसीर तादाद में मेरी हल्का इरादत के अंदर आ जाएं, वो पीर नहीं है, वो मुरीद का मुरीद है। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी बात। यानी अपनी ख्वाहिश का ही मुरीद हो गया, बहुत बड़ी बात। अल्लाहु अकबर कबीर। फिर वो मुरीद का मुरीद है, पीर तो नहीं होगा। फिर पीर तो नहीं कर सकता। भाई क्या बात है, ये 1000 साल पहले दाता साहब बता रहे हैं। अगला कोई दो सवाल करें जी, एक सवाल की गुंजाइश है हमारे पास। जी बेटे आप कहिए। तमाम उलमाए कराम को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि जैसे उलमाए कराम की ज़िंदगी और तालीमात से हमें नमाज की पाबंदी और रोज़ों की पाबंदी और ख़ास तौर पे तज़किया नफ्स की पे जोर दिया गया है उनकी ज़िंदगी के अंदर। तो आज के दौर पर जैसे हम देखते हैं आस्थानों के अंदर जो पीर बैठे हुए हैं, लोगों को वज़ाइफ और तावीज़ात दे रहे हैं, तो लेकिन नमाज के औकात के अंदर ऐसा देखा जाता है बाज़ औकात कि वो पीर अपनी जगह पे ही मौजूद हैं और तज़किया नफ्स के ऊपर जैसे होता है, लेकिन उनके देखा जाता है कि उनके सामने बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जाते हैं। तो इस बात के ऊपर आप सबकी क्या राय है? बड़ा मुश्किल और अहम सवाल किया बेटे आपने, बहुत अल्लाह आपको जज़ा दे। और मेरा पूरे ऐवान से ही सवाल है, सवाल बड़ा मुश्किल भी है, गिरां भी है, लेकिन इसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप इस पे चंद जुमले और फिर हम इसको सम अप करते हैं सवालात के। क़िबला मुफ्ती साहब ने बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमा दिया है कि पीर के लिए क्या शराइत हैं, और आला हज़रत ने भी बड़ी तफसील के साथ उन शराइत को ज़िक्र किया है। आप अगर शरीयत के ताबे नहीं हैं तो आप अल्लाह के वली नहीं हो सकते। ये पीर या मुर्शिद की जो इस्तिलाह है ना, ये हमारी इस्तिलाह है। जी ठीक है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह का वो वली जिसकी इत्तिबा करके आप ही रसूल अकरम अलैहि तहियत व सना की सुन्नत से अपने आप को जोड़ पाएँ। जी दुरुस्त, ठीक है। वो मुर्शिद होगा। और जो इंसान खुद भी इत्तिबाई शरीयत में ना हो तो मुर्शिद के कहलवाने का हकदार नहीं है। और आपने फरमाया कि वो मुरीद का मुरीद होगा, उससे मुराद ये होगा कि पीर जो है उसे मुराद होना चाहिए, उसे मुरीद नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, ठीक है ना। जो मुरीद निकला है उसे अपनी मुराद तक जाना है। तो ये तो बड़ी लाजिम सी चीज़ें हैं। और आस्थानों पे जो लोग बैठे हैं, शायद हमें मुआशरे में बरकत भी इसीलिए नज़र नहीं आती कि हम बात तो करते हैं और ख़ुद उन पे वो आमिल नहीं है। आमिल नहीं, हम और तरह के आमिल हो गए हैं, शरीयत पे आमिल नहीं है। महबूब कदमों में दुकानदारी सीधी, फैक्ट्री 4 दिन ऊंची, वो वाले हो गए काम। वो अल्लाह अकबर, काम वो भी बहरहाल कोई नहीं होते, हालांकि वो होते वो भी नहीं है। कोई एक आध जुमला इस पे, मुश्किल सवाल पे एक आसान जुमला। इन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, और इस सवाल के ज़िम्न में एक उलमा का आज के ज़माने में जो उनकी कमाल है उसको भी बयान कर दिया जी, कि दरअसल जो ज़िम्मेदारी और जो कमालात मशाइख के थे, वो उलमा अपने मदारिस के अंदर वो उस किरदार को निभा रहे हैं। शेख मुज़क्की होता है, अल्लाह अकबर, शेख मुरब्बी होता है, शेख आलिम होता है। क्या आज के जो जानशीन हैं या सज्जादा नशीनान हैं, उनके अंदर ये तीनों औसाफ हैं? मेरे बाबा फरमाते हैं कि जिस पीर को अपने बुज़ुर्गों की निस्बत का एहसास नहीं,
وہ کیسے واجب التعظیم ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یہ تو خلاصہ کلام ہو گیا آپ کی بات، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ واہ، جو اپنی نسبت کو نہیں سمجھ رہا اور ان کی تعلیمات پہ خود عمل پیرا نہیں ہو سکتا، وہ واجب التعظیم کیسے ہو سکتا؟ بڑی قیمتی بات، کوئی ایک جملہ پیر صاحب آپ اس پہ عنایت کیجئے، ہمیں سم کرنا ہے اگر چیزوں ہم کو۔ اس دنیا کے معاملات کو اور حالات کو دیکھیں تو کوئی بھی اگر قانون دان ہے، اپنے آپ کو وکیل کہلاتا ہے، تو اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے، قانون پہ اس کا عمل ہونا چاہیے۔ وکیل اگر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت زیادہ سخت ہوگی، عام آدمی کرے گا، عام شہری کرے گا تو اور ہوگی۔ ڈاکٹر اگر طب اور حکمت کے خلاف بات کرے گا تو اس کے بارے میں لوگوں کی رائے زیادہ شدید ہوگی۔ Agreed۔ اسی طرح خانقاہ نشین حضرات کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، وارث خانقاہ جو ہیں، صوفیہ اعظام کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے، ان پر دوہری ذمہ داری اس اعتبار سے ہے کہ ایک تو بحیثیت شکریہ قبلہ۔ مسلمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور حضور کے غلام ہونے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، دوسرا وہ ایک عظیم روحانی نسبت کے اور ساتھ منصب پر فائز ہیں، منسلک ہیں، ان کی پہچان اسی تعارف ہی یہ ہے ان کا، تو ان کے لیے وہ بات، اس بات کو نبھانا اور اس پر قائم ہونا، دوسروں کے لیے آئیڈیل اور مثال بننا بہت ضروری ہے۔ دو جملوں کی گنجائش رہے گی، قبلہ عنایت بہت فرما شکریہ۔ دیجیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس واہ واہ، بسموں سے اور آدم کام روح آسان ہو ہست، ہاں۔ پس بہر دستے نبایت داد دست، جی۔ جس یعنی یہ اس صدیوں پہلے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے یوں کیا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان بھائی پیدا زندہ کر۔ باد، بہت یہ نیلے شکریہ۔ پیلے لباس جو ہیں یہ بزرگان دین کا شعار نہیں ہے، اتباع شریعت ہے۔ اور دیکھیں محسن صاحب، یہ جو سوشل میڈیا پر مہم چلتی ہے نا جن لوگوں کی، وہ خود ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں، دین بیزار طبقہ ہے وہ، یہ کلیئر ہے جی سارا۔ ہمیں صبغت اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ اپنے معزز اسکالرز کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، قبلہ درانی صاحب، سعید بھائی آپ کا، پیر صاحب آپ کا، اور سعیدی صاحب آپ کا، اور آڈینس کا بالخصوص شکریہ۔ اتنے قیمتی سوال آپ نے کیے اور جتنی خوبصورت سوال آگے بڑھے، اور 2-3 سوال، جی بالکل ایسے ہی سوال قیمتی تھے، جواب بھی قیمتی ہوئے۔ اب ایسی ہے میزبان 2-3 اشعار حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک بڑے آدمی کے شعر ہیں، بابا صاحب کی بارگاہ میں وہ لکھتے ہیں، میں بھکارن ہوں گنجے شکر کی، بھیک بابا سے لے کر ٹلوں گی۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ کے ہونے کا ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی داد بھی جائے بابا صاحب کے در کی۔ میں بھکارن ہوں گنجے شکر کی، بھیک بابا سے لے کر ٹلوں گی، ان کی بھشیا پہ اب تک پلی ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ اب بھی پلوں گی، ان کے ٹکڑوں پہ اب بھی پلوں گی۔ شعر دیکھیے آڈینس کے نام جناب، یہ شعر، عمر گزری ہے پاپوں میں ساری، اللہ اکبر، عمر گزری ہے پاپوں میں ساری، پر ہوں بابا جی داسی تہاری۔ یہ پوربی زبان کے شعر ہیں، عمر گزری ہے پاپوں میں ساری، پر ہوں بابا جی داسی تہاری، ہوگا ہاتھوں میں چولا تہارا، کیسے اگنی میں پھر ماں جلوں گی۔ اللہ اکبر، ہوگا ہاتھوں میں چولا تمہارا، آپ کا دامن ہاتھ میں ہوگا پھر آگ مجھے نہیں چھو سکے گی۔ ہوگا ہاتھوں میں چولا تہارا، کیسے اگنی میں پھر ماں جلوں گی۔ اور سنیے، مجھ کو کاہے ڈراوے ہے کاجی، مجھ کو کاہے ڈراوے ہے کاجی، بابا راجی تو بھگون بھی راجی۔ تمثیل دیکھیے گا، مجھ کو کاہے ڈراوے ہے کاجی، بابا راجی تو بھگون بھی راجی، میں تو چوموں گی بابا کے در کو، میں تو چوکھٹ پہ اکھین ملوں گی، میں تو چوکھٹ پہ اکھین ملوں گی۔ اور مکتا ہے اپنے بابا کے بلبل میں جاؤں، ان کے سائم قصیدے سناؤں، اپنے بابا کے بلبل میں جاؤں، ان کے سائم قصیدے سناؤں، صدقہ صابر کا بابا سے لوں گی، صدقے خواجہ کے پھولوں پھلوں گی، صدقہ صابر کا بابا سے لوں گی، صدقے خواجہ کے پھولوں پھلوں گی، میں بھکارن ہوں گنجے شکر کی، بھیک بابا سے لے کر ٹلوں گی۔ آئیے اختتاماً منقبت سنتے ہیں مدینۃ الاولیاء سے، ہمارے مہمان قاری محمد سعید نقشبندی صاحب سے، پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ گنجے شکر کا صدقہ منگتے کو مل گیا ہے، گنجے شکر کا صدقہ
گنجے شکر کا صدقہ منگتے کو مل گیا ہے، اتنا دیا ہے میری جھولی کو بھر دیا ہے، اتنا دیا ہے میری یہ عاصی اور نکما قابل کہاں تھا بابا، یہ عاصی اور نکما قابل کہاں تھا بابا، یہ بندہ پروری ہے در پہ بلا لیا ہے، یہ بندہ پروری ہے در پہ بلا لیا ہے، گنجے شکر کا صدقہ اے چشتیوں کے رہبر تجھ پہ فدا سکندر، اے چشتیوں کے رہبر تجھ پہ فدا سکندر، سویا ہوا مقدر تو نے جگا دیا ہے، تو نے جگا دیا ہے، گنجے شکر کا